وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم صحیح بخاری کتاب البیوع باب النجار سے پڑھنا شروع کریں گے۔ بڑائی کا بیان، کارپینٹر کا پیشہ کیسا پیشہ ہے، کیا اختیار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور آپ دیکھتے جائیے کہ کس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک ایک چیز کے لیے دلیل لے کر آتے ہیں، اور انسانوں کی زندگی، امت کی زندگی جو ہے وہ پوری کنوکشن کے ساتھ آسان ہوتی ہے کہ ہاں یہ تمام پیشے جو ہیں یہ جائز ہیں، حلال ہیں، انہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ اٹھو اور کوئی کام کرو، اٹھو اور کوئی پیشہ اپناؤ، صرف وہ چیزیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام ہمیں بتا رکھا ہے قرآن میں، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمتیں ہمیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ تمام پیشے حلال ہیں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال سهل بن سعد، کہ ایک آدمی یعنی کچھ آدمی آئے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس، یسألونہ عن المنبر، انہوں نے سوال کیا سہل بن سعد سے ممبر کے بارے میں، فقال، تو انہوں نے کہا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا یعنی پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی فلانتا، ایک فلاں عورت کے نام، امرأتن، کوئی عورت تھی، قد سماہا سہل، جن کا نام لیا تھا سہل نے، یعنی شاید راوی جو ہیں وہ بھول گئے ہیں، ان کے یعنی کیا پیغام بھیجا، مری، حکم دو، غلام کی، اپنے غلام کو، ان نجار، وہ جو بڑئی ہے، وہ جو کارپینٹر ہے، یہ عمل لی، وہ بنائے میرے لیے، آوادن، لکڑی کا، آوادن، لکڑی کا، اجلسو یعنی ایک ممبر بنائے اور اس کو لکڑی سے تیار کرے، اور بیسیکلی یہ جو لکڑی ہے یہ غابہ کے جنگل سے جھاؤ کے درخت کی لکڑی کا حکم دیا تھا، اجلسو علیہن، میں بیٹھوں اس پر، اذا کلمت الناس، جب میں بات کروں لوگوں سے، فامرتہ، تو اس عورت نے حکم دیا، یعملوہا، اور اس نے بنوایا اس کو، من طرفا الغابتی، غابہ کے جنگل سے وہ لکڑیاں لایا، ثم جاء بها، پھر وہ بنا کے لایا اس کو، فارسلت، تو اس عورت نے بھیجا یعنی وہ ممبر، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بیہا، ساتھ اس کے، یعنی ممبر کے ساتھ ایک بندہ بھیجا جو ممبر کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَأَمَرَ بِهَا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس ممبر کے لیے، فَوُضِعَتْ، تو اس کو نصب کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تشریف فرما ہوئے اس پر۔ قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان امرأة من الانصار، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت انصار میں سے، قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا اجعل، کیا نہ میں بناؤں، لکا، آپ کے لیے، شیئن، کوئی چیز، تقعد علیہ،
آپ بیٹھ جائیں اس پر. فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا کہ بے شک میرا ایک غلام ہے جو کہ کارپینٹر ہے، نجار ہے. قال آپ نے فرمایا ان شئتی اگر تم چاہو، یعنی ضرورت بھی تھی، آئیڈیا پسند بھی آیا، لیکن کوئی مورل پریشر نہیں ڈالا اس کے اوپر، بس یہ کہ ان شئتی اگر تم چاہو تو بنوا دو. فعملت لہ المنبر تو اس عورت نے ممبر بنوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فلما كان يوم الجمعہ تو جب ہوا جمعے کا دن، قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر ممبر پر، الذی صنع وہ جو بنایا گیا تھا. فصاحت النخلہ تو رو پڑا، یعنی آہیں بھرنے لگا، آواز کے ساتھ رونے لگا، کھجور کا تنا، کھجور کا درخت. التی وہ جو کان یخطب عندہا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. اور وہ کتنا رویا، حتی کادت یہاں تک کہ قریب تھا، ان تنشق کہ وہ پھٹ جائے رونے سے. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ یہاں تک کہ اخذہا آپ نے لیا اسے، فضمہا الیہ پھر گلے لگایا، بھینچا اس کو اپنے ساتھ. فجعلت تو وہ لگا تئن سسکیاں لینے، انین الصبی جیسے سسکیاں لیتا ہے کوئی بچہ، الذی وہ جو یسکتو چپ کرایا جاتا ہے، حتی استقرت یہاں تک کہ وہ خاموش پڑ گیا. یعنی جیسے ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے، پھر اس کو پیار کیا جاتا ہے، پھر وہ سسکیاں لیتا 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 چپ کر جاتا ہے، سکون آتا ہے اس کو ماں کی آغوش میں آ کے، باپ کی شفقت پا کے. تو اسی طرح سے وہ کھجور کا تنا ایسے رو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا، اور پھر وہ سسکیاں لیتا لیتا آہستہ آہستہ کمفرٹ ہوتا ہوتا وہ چپ کیا. قالا پھر وہ راوی کہتے ہیں بکت علی ما کانت تسمع من الذکر وہ رویا تھا اس وجہ سے کہ جو اللہ کا ذکر وہ سنا کرتا تھا وہ اس سے دور ہو گیا ہے. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نجار کا پیشہ، بڑئی کارپینٹر کا پیشہ جو ہے وہ جائز ہے. اور عام طور پر یہ دو طرح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، مثلاً لکڑی جو ہے وہ مالک کی ہو، اور بڑئی جو ہے وہ دروازے کھڑکیاں بنائے اور اپنی مزدوری لے لے. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لکڑی بھی اپنی طرف سے ہی لگائے اور اس پر وہ محنت بھی کرے. دونوں طرح سے یہ جو صورتیں ہیں یہ جائز ہیں. پہلی صورت میں وہ صرف اجرت لیتا ہے، دوسری صورت میں وہ تجارت بھی کرتا ہے اور اجرت بھی لیتا ہے. اور یہ اس کے جواز میں، اس کے جائز اور حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، الا یہ کہ کارپینٹر کوئی ناقص لکڑی استعمال کرے، بیکار، دیمک زدہ، کھوکھلی لکڑی استعمال کرے اور نقصان دے اپنے گاہک کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک حلال پیشہ بھی جو ہے وہ حرام کمائی کا باعث بن سکتا ہے. بہرحال بڑئی کا پیشہ اختیار کرنا جائز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ غلام تھا جو کارپینٹری کیا کرتا تھا، اور آپ نے بلکہ اس کے تیار کیے ہوئے ممبر کو استعمال بھی فرمایا ہے. باب شراء الامام الحوائج بنفسہ باب شراء الامام خریدنا امام کا، الحوائج ضروریات کو، بنفسہ خود. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جملاً ایک اونٹ، من عمر عمر رضی اللہ عنہ سے، واشترى ابن عمر بنفسہ اور ابن عمر نے بھی اپنی اشیاء ضرورت خود خریدیں. وقال عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جاء مشرکن آیا ایک مشرک، بغنم بکریاں لے کر، فاشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو خریدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من مشاتن اس سے ایک بکری، واشترا من جابر بعیرا اور خریدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ۔ اب یہاں پر بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں خواتین و حضرات وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم چونکہ اب اگر دین کا کام کر رہے ہیں یا ہم دین کے کسی ایک ایسے رتبے تک پہنچ گئے ہیں یا ہم معاشرے میں کسی ایک ایسے مقام پر ہیں، ہم یا رولر ہیں یا ہم اتھارٹی کی کسی پوزیشن پر ہیں، تو بازاروں میں جا کے دکانوں پہ جا کے خرید و فروخت کرنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے کسی اور کو کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری نے یہ جو اگزامپل ہے یہ دے کر ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام اپنی خرید و فروخت خود کیا کرتے تھے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا کرنا مروت کے اور کسی کے رتبے کے خلاف نہیں ہے۔ اور اسی میں ہیوملٹی بھی شامل ہے، تواضع اور انکساری بھی آتی ہے انسان میں، کہ جب انسان اپنا کام خود کرتا ہے۔ قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم خریدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یہودی ایک یہودی سے طعامن کھانا بنصیعۃ ادھار، نصیعہ یعنی ایک مدت جو ہے، آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ربا النصیعہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ادھار لیا اور اس کے بعد وہ وقت پر نہ دے سکا تو پھر مہلت بھی بڑھا دی جاتی اور پیسے بھی بڑھا دیے جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ ربا ہے۔ لیکن ویسے ادھار آپ دیکھیے کہ قرض لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اس کو ناپسند فرمایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے ان صحابی کی نماز جنازہ بھی پڑھنے سے آپ پیچھے ہوئے کہ کوئی اور پڑھ لے، میں نہیں پڑھاتا، کہ جو مقروض وفات پائے تھے۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو ان چیزوں کے باوجود بھی جب انسان کو کبھی ضرورت پڑے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے اور ہم انسان ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کو کسی دوسرے سے کچھ لینا پڑ ہی جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کو کھانا دینے کے لیے، جو دینے کے لیے اپنی زرہ رہن رکھنی پڑی، اس سے ادھار لینا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ اور رہن رکھی آپ نے اپنی زرہ۔ اور یہاں پر بھی جو عنوان ہے کہ امام اپنی ضروریات کے لیے خود چیزیں خرید سکتا ہے، تو یہ حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا سلف خریدنا، اسے اٹھا کر لے جانا، اپنے گھر پہنچانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت تھی، اور آپ اپنے گھر کا سارا جو دیکھ بھال اور نو ازواج مطہرات کی سارے نان نفقے کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس طرح بھی پوری کیا کرتے تھے کہ آپ کو بعض اوقات اپنی زرہ بھی رہن رکھنی پڑی، اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک کا آخری دور بھی اسی طرح کی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت بھی آپ کی جو زرہ ہے وہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی۔ باب شراء الدواب والحمیر، جانوروں اور گدھوں کی خرید و فروخت کرنا، یعنی کیا یہ تجارت کی جا سکتی ہے جانوروں کی؟ وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً جب کوئی شخص سواری کا جانور، او جملاً یا اونٹ وغیرہ خریدے، وَهُوَ عَلَيْهِ اور فروخت کرنے والا اس پر سوار ہوا ہوا ہو، هل يكون ذلك تو کیا وہ ہو جائے گا قبضاً قابض قبل ان ينزل اس سے پہلے کہ وہ اترے؟ یعنی جب کوئی شخص سواری کا جانور یا گدھا خریدے اور فروخت کرنے والا اس پر سوار ہو تو کیا اس کے اترنے سے پہلے خریدار کا قبضہ پورا ہوگا یا نہیں؟ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے
فرمایا بعنی ہی، یہ بیچ دو مجھے، یعنی جملن صعبن، یعنی یہ سرکش اونٹ تم مجھے فروخت کر دو۔ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک خیر خواہی اور ناصحانہ انداز تھا اپنے صحابہ کے لیے، کہ جب آپ نے دیکھتے تھے نا کہ کوئی جانور کسی کا کمزور ہے، جیسے جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو ہے وہ کمزور تھا، سست تھا، یا کسی کا اڑیل ہے اور اس کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ فرماتے تھے مجھے دے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تو وہ آپ کی برکتوں سے وہ اتنا کچھ وہ صحت مند تندرست بھی ہو جاتے تھے، تیز بھی دوڑنے لگ جاتے تھے، اور ان کی اڑیل پن جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سچی خیر خواہی بھی تھی، اور امام بخاری نے اس سے کیا نقطہ نکالا ہے کہ کیا اگر ابھی وہ فروخت کرنے والا اگر سوار ہو اس کے اوپر تو پھر کیا اس کو فروخت کرنا جائز ہے؟ تو اب اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ سواری کے جانوروں کی خرید و فروخت جائز ہے، چاہے وہ جانور فی نفسی ہی حلال ہو یا حرام، ٹھیک ہے۔ اب گدھا کھایا تو نہیں جا سکتا نا، وہ حرام ہے، لیکن سواری کے لیے وہ حلال ہے، اور کئی کاموں کے لیے بھی وہ حلال ہے، جائز ہے، تو لہٰذا اس کی ان کاموں کے لیے خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ اور اب یہ جو پیش کردہ یہاں پہ احادیث ہیں ان میں گدھے کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے گدھے کو اونٹ پر ہی قیاس کیا ہے، کیونکہ دونوں سواری کے جانور ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کی خرید و فروخت ہے نا، بیع، اس کو بیع کہتے ہیں، تو آپ کی جو بیع ہے وہ ہو جاتی ہے جب ایک بندہ اپنی چیز پیش کر دے اور دوسرا بندہ اپنی چیز قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ تو کیا خرید کردہ چیز قبضے میں لینے کے بعد بیع مکمل ہوتی ہے یا اس سے پہلے ہی ہو جاتی ہے؟ کیا وہ جو سوار ہے جب وہ چیز بیچ دیتا ہے تو کیا وہ ہر حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، اس کو فوراً اترنا ہے اس سے، یا کہ وہ کچھ دیر اس پر سواری کر سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق امام بخاری نے پورے وثوق کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں دیا، البتہ آگے حدیث جابر بیان کر کے ان کا رجحان یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک فوری طور پر خریدار اگر چیز کو قبضے میں نہ بھی لے اور بیچنے والا بیچنے کے بعد کچھ دن اس چیز کو یا کچھ دیر اس چیز کو استعمال کر بھی لے تو بھی بیع جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اڑیل اونٹ والا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خریدنے والا، یہ آگے بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ عن وهب بن کیسان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی یہ روایت یہ پیچھے بھی آ چکی ہے، اور امام بخاری نے اس کو بار بار روایت کیا ہے، اس میں کئی نکات نکالے ہیں۔ تو جابر کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی غزات، ایک غزوہ میں، کسی جنگ میں، فأبطأ بی جملی، تو سست ہو گئی، پیچھے رہ گئی میری اونٹنی یا میرا اونٹ پیچھے رہ گیا اور سست ہو گیا، وأعیا، اور تھک گیا، فأتى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا ایک لشکر ہے، ایک آرمی ہے جا رہی ہے، ایک نوجوان لڑکا، ایک اس کا اونٹ وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور اللہ کے رسول ہیں، سپہ سالار ہیں، کئی سوچیں، کئی آرگنائز کرنے والے معاملات ان کے ذہن پر ہیں، اور اس کے باوجود اس ایک بچے، ایک لڑکے کا بھی خیال، اور یہ بھی نہیں کہ کسی کو کہیں کہ اس کا پتہ کراؤ ذرا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال جابر، تو فرمایا جابر، فقلت نعم، میں نے کہا جی، قال ما شأنک، فرمایا کیا حال ہے تمہارا، قلت، میں نے کہا ابطأ علی جملی واعیا، میرا اونٹ سستی کر گیا ہے اور تھک بھی گیا ہے، فاختلفت، تو میں اس لیے پیچھے رہ گیا ہوں، فنزل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، یحجنہ، محجن کہتے ہیں چھڑی کو، یحجنہ،
تو آپ نے اپنی ایسے چھڑی پوک کی بمحجنہ، اپنی چھڑی سے اس کو پوک کیا اونٹ کو. ثم قالا، پھر فرمایا جابر سے ارکب، اب سوار ہو. فرکبت، تو میں سوار ہوا. فلقد رأیتہ، تو پھر تو میں نے دیکھا اس کو یعنی اونٹ کو. اکفہ، میں روکتا تھا اس کو. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو جانے سے، یعنی وہ اتنا تیز ہو گیا کہ اب مجھے اس کی لگامیں کھینچنی پڑ رہی تھی. سبحان اللہ. قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجتا، تم نے نکاح کر لیا ہے. یہ جو جابر بن عبداللہ ہیں، ان کے والد جو عبداللہ تھے وہ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، اور ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، اور ان کے والد ان کو ان کی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا وصیت بھی کر کے گئے تھے. اور یہ نوجوان تھے، ان کے اوپر قرض بھی بہت زیادہ تھا ان کے والد پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا قرض دلانے میں بھی ان کی کھجوروں پر جو آپ نے خود ان کو بٹوایا اور ان میں برکت ہوئی، اور وہ بھی واقعہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ آگے آئے گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شادی کر لی تم نے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی. قالا، فرمایا، اب ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن دیکھیے. بکرن ام سیبن، کوئی کنواری ہے یا پہلے سے شادی شدہ تھی؟ قلت بل سیبن، نوجوان لڑکے نے کہا میں نے شادی کی ہے سیب سے. وہ ایک بیوہ یعنی پہلے سے شادی شدہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں، اللہ عالم. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جاریتن، تو کسی دوشیزہ سے ینگ لڑکی ان میرڈ سے کیوں نہ کی. تلاعبها و تلاعبک، تو کھیلتا اس سے اور وہ کھیلتی تجھ سے، یعنی دل لگی اور خوش طبعی ہوتی تم دونوں کی آپس میں. ظاہر ہے کہ ایک میچور خاتون سے جب تم نے شادی کی تو اس طرح کا تمہارا ریلیشن شپ نہیں بن سکتا. تو اس ریلیشن شپ میں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں، آپ دیکھیے کس کس طرح سے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا. ایک تو یہ کہ بعض اوقات اتنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایسی بچی کا رشتہ کہ جس کو حادثاتی طور پر یا خدا نخواستہ وہ بیوہ ہو جائے یا اس کے جو ہے طلاق ہو جائے اس کو، اور اس میں اس کا قصور بھی کوئی نہ ہو، اور اس کے باوجود یہاں تک کہ ہمارے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ گھر بیٹھے اگر کسی بچی کو طلاق ہوئی ہے، رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی ہے، وہ شوہر کے پاس گئی بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمارا نہیں دل چاہتا کہ ہم ان بچیوں سے اپنے بچوں کی شادیاں کریں. ہمارے ہاں بہت تنگ نظری آ چکی ہے رشتوں کی تلاش میں. ہم سپرفیشل لیول پر بہت زیادہ جج کرتے ہیں لوگوں کو، اور بعض اوقات ہم وہ جج کرتے ہوئے اپنی ججمنٹ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر ہر چیز اتنی ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم جو ہیں غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کہ جو دیکھنے والی تھیں وہ نہیں دیکھی ہوتی، اور صرف ہم نے جو اپنے ظاہری کچھ معیارات خود بنا رکھے ہیں ہم ان پر جاتے ہیں. اور انہوں نے شادی کی ایک سیبہ سے، یعنی جو پہلے سے شادی شدہ تھی. اور دوسرا جو ایسپیکٹ شادی کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا یہی کہتا ہے کہ مجھے نوجوان لڑکی ہی سے شادی کرنی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور آپس کا ایک خوش طبعی کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ جو اس کو گپ شپ کہتے ہیں یا ہنسی مذاق جو ہے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بہت پازیٹیوٹی آتی ہے اس ریلیشن شپ سے. قلتو، تو میں نے کہا، اب ذرا ذمہ داری کا احساس ان جابر بن عبداللہ کا دیکھیے. ان لی اخوات، ہیں میری بہنیں ہیں. فاحببت، تو میں نے یہ بات پسند کی، ان اتزوج، کہ میں شادی کروں، امرأتن، ایک ایسی عورت سے، تجمعہن، جو انہیں اکٹھا رکھے، میری بہنوں کو، یعنی میری بہنیں نہ ڈسپرس ہو جائیں. وَتَنْشَكُهُنَّ، اور ان کی کنگھی کرے، یعنی ایسے وہ ڈھیر ساری بہنیں تھیں اور شاید کوئی چھوٹی چھوٹی بھی تھیں بیچ میں سے کہ جو ایک دوسرے کا خیال تو رکھ نہیں سکتی تھیں، تو کوئی تو خاتون ایسی ہوں. اور آپ دیکھیے کہ فار دیٹ میٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سیدہ سودا سے جب شادی کی ہے تو وہ بھی
ایک اس میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ گھر میں بیٹیاں تھیں اور جن کی ماں نہیں تھی، تو ایک ایسی خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا کہ جو ان کا خیال بھی رکھ سکتی. بہرحال تو بتقوم علیہن، اور ان کی خبرگیری بھی کرتی رہے، ان کی نگرانی بھی کرتی رہے. قالا، یعنی بجائے ایک وہ جو جوان بھائی ہے نا، وہ بجائے ایک اپنے لیے یان بیوی لانے کے، وہ بچوں کے لیے، بہنوں کے لیے ایک طرح سے ماں کی ہستی یا بڑی بہن کی ہستی جو ہے وہ لے آیا. قالا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک قادم، اچھا اب تم جا رہے ہو. فَإِذَا قَدِمْتَ، تو جب اپنے گھر پہنچو. فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، تو عقل و احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. یہ بہت سے جو ہوتے ہیں نا، جو اسکالرز ہیں، جو جب جیسے میرٹل ریلیشن شپ پر کوئی بات کرنے لگتے ہیں یا کوئی بچوں کو کوئی نصیحت کرنی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کی تھی، وہی لڑکوں کو ضرور کر دینی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، انٹیلیجنٹلی، عقل استعمال کرتے ہوئے اور جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. پیار کا، محبت کا، انڈرسٹینڈنگ کا، ہر جو ہے نا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. عقل اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اتبیع جملک، کیا تم اپنا اونٹ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اب اونٹ تھا بالکل ایک طرح سے ناکارہ جابر رضی اللہ عنہ کے لیے. قلت، میں نے کہا نعم، جی ہاں. فاشتراہ منی، تو آپ نے خرید لیا اس اونٹ کو مجھ سے. ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأوقیۃ، ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں. ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پہلے پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی، مجھ سے. وقدمت بالغداۃ، اور میں پہنچا صبح کو. فجئنا الی المسجد، تو ہم لوگ مسجد کی طرف گئے. فوجدته علی باب المسجد، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا. قال، آپ نے فرمایا الآن قدمت، تم ابھی پہنچے ہو، اب آئے ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا جی. قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدع جملک، کہ اپنا اونٹ یہیں چھوڑ جاؤ. فدخل، تو اور داخل ہو جاؤ یعنی مسجد میں. فصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھ لو. فدخلت، تو میں داخل ہوا. فصلیت، میں نے نماز پڑھی. فامر بلالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ان یزن لہ اوقیۃ، کہ وزن کر دیں وہ مجھے ایک اوقیہ چاندی. فوزن لی بلال، تو بلال نے میرے لیے وزن کیا. فارجح لی، تو جھکاؤ دیا میرے لیے. فی المیزان، میزان میں، یعنی میرے حق میں میزان کو ذرا جھکتا تولا کہ ذرا زیادہ چاندی ڈال دی اس میں، ایک اوقیہ سے زیادہ. فانطلقت، پھر میں واپس چلا. حتی ولیت، یہاں تک کہ میں مڑا، میں نے پیٹھ پھیری واپس جانے کے ارادے سے. فقال، تو آپ نے فرمایا ادعوا لی جابرا، جابر کو ادھر بلاؤ میرے پاس. اور یہ بڑی پیاری بات ہے. قلت، میں نے کہا الآن یرد علی الجمل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سودا واپس کر دینے کا ارادہ کر لیا ہے، میرا اونٹ انہوں نے مجھے واپس کر دینا ہے. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، اور نہ تھی کوئی چیز ابغض الی منہ، اس سے زیادہ میرے لیے ناپسندیدہ، کہ میرا اونٹ اب مجھے واپس مل جائے اور میری بیع جو ہے وہ ختم ہو جائے. قال، فرمایا خذ جملک، اپنا اونٹ بھی لے جاؤ. وَلَكَ ثَمَنُهُ، اور قیمت بھی اس کی تمہارے لیے ہے. تو یہ طویل حدیث جو ہے یہ امام بخاری اس سے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ چوپائے اور گدھے وغیرہ ان کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں. اور پھر یہ بھی کہ آدمی خواہ کسی پوزیشن پر بھی ہو،
خواہ اس کے خدمت گار بھی ہوں، تو اسے اپنی ضروریات خریدنے میں، سودا کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھنی چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خاص طور پر جو یہ کلیرکس والا کلچر ہے، کلرجی والا کلچر ہے، اس میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بھاگ بھاگ کے اپنے سے جو دین میں جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اس کے کام کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہنا، اور یہیں سے یہ کلچر شروع ہوا کہ کوئی بچہ اگر پڑھنے آتا ہے تو اس سے گھر کے کام کروانا، گھر کی صفائی کروانا وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلچر کو کبھی فروغ نہیں دیا، کبھی فروغ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی کہ جن کو ایک عام آدمی سمجھے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کریں، کسی اور سے کروا لیں، کہ سودا کرانا، کوئی بکری خریدنا، اونٹ خریدنا، بے کرنا، کوئی قیمت بنانا، تو یہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور اسی میں خیر و برکت ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور اسی میں ہیوملٹی آتی ہے، انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے۔ پھر دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب ایک جو بیچنے والا ہے، جو سیلر ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے بیچ دی چیز، اور خریدار کہتا ہے کہ میں نے خرید لی، تو فوری قبضہ ضروری نہیں ہے، جس طرح سے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے مدینہ جا کر نیکسٹ مارننگ قبضہ دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو بیچتے ہوئے یہ شرط طے کی تھی کہ میں مدینہ پہنچتے تک اس پر سواری کروں گا اور مدینہ جا کے آپ کو دوں گا۔ فار ایگزامپل، آپ کو مکان بیچتے ہیں اور آپ اس میں رہ رہے ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ قیمت بھی ہو گئی، سب کچھ ریٹن، اور وہ کیا کہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے ان کو کہا کہ 1 مہینہ ہم اس گھر میں رہیں گے، اور وہ بھی راضی ہیں اس بات پر، تو پھر یہ جائز ہے، ایسا کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت کوئی شرط لگائی جا سکتی ہے، اگر وہ شرائط جو ہیں وہ جائز ہوں، وہ کسی دوسرے کا حق نہ مار رہی ہوں، استحصال نہ کر رہی ہوں، کوئی آپریشن نہ ہو رہا ہو، تو مسلمان خرید و فروخت کرتے وقت اپنی شرائط خود لگا سکتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو خریدار ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا بیچو گے، ورنہ عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیچنے والا، کیونکہ اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا جو بھی اس کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے بیچنے کے لیے، وہ زیادہ مارکیٹ میں آتا ہے جو فروخت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہے کہ آپ رینڈم کسی بندے کے پاس کوئی چیز دیکھیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ اس کو بیچیں گی، حالانکہ وہ دکان میں نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی بھی وجہ سے اپنی ضرورت کے تحت یا اس بندے کی خیر خواہی کے تحت اگر آپ اس کی وہ چیز آفر لگائیں بیچنے کی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یا جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتے ہیں، ان کو اپنے چھوٹوں کا، اپنے سبارڈینیٹس کے حالات کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا چاہیے، یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الاسواقی، باب بیان ان بازاروں کا، التی کانت فی الجاہلیہ، وہ جو تھے دور جاہلیت میں، فتبایع بها الناس، تو وہاں پر خرید و فروخت کی لوگوں نے، فی الاسلام، اسلام کے بعد بھی۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا فی الجاہلیہ، عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز یہ بازار تھے، منڈیاں تھیں دور جاہلیت کی۔ فلما کان الاسلام، تو جب آیا اسلام، تأثموا، تو لوگوں نے گناہ سمجھا، من التجارت فیہا، ان بازاروں میں جا کر تجارت کرنا۔ فانزل اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی آیت، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فی مواسم الحج، حج کے زمانے میں۔ اور یہ جو فی مواسم الحج ہے، یہ ریگولر قرات میں نہیں ہے، قرأ ابن عباس کذا، ابن عباس نے اس کو اس طرح پڑھا تھا۔ بہرحال یہ تفسیری قرات ہے، یعنی آپ کو
لیس علیکم جناح کی، اور آگے ہے کہ ان تبتغوا من فضل اللہ، تو وہ کب فضل تم تلاش کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ تفسیری قرات ہے کہ فی مواسم الحج، اور قرات متواترہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں. عبداللہ بن عباس اس کو اس طرح پڑھتے. باب شراء الابل الہیم، خرید و فروخت کرنا اس اونٹ کی، الہیم جو پیاس کی بیماری میں مبتلا ہے. شرب الہیم، یہ سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے نا کہ جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ پیاس سے اس اونٹ کی طرح پئیں گے کہ جو ہیم کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کو پیاس لگتی چلی جاتی ہے، وہ پیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر پھٹ جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں. اول اجرب، یا خارش زدہ اونٹ کی خرید و فروخت، یعنی آپ کا جو مال ہے اس میں کوئی نقص ہے تو اس کی خرید و فروخت کیا کی جا سکتی ہے یا نہیں. الحائم، حائم کس کو کہتے ہیں؟ المخالف للقصد فی کل شیء، وہ چیز جو اعتدال سے نکل جائے کسی بھی معاملے میں اس کو حائم کہتے ہیں. اور ہیم وہ اونٹ کے جو پینے کے معاملے میں، پانی پینے کے معاملے میں اعتدال سے ہٹ جائے. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال قال عمرو كان ها هنا رجل، عمر کہتے ہیں، عمر بن دینار کہتے ہیں کہ یہاں ایک آدمی ہے یا تھا، اسمہ نواس، اس کا نام نواس ہے. وکان عنده ابل ہیم، اور اس کے پاس ایک اونٹ تھا جو کہ یعنی ہیم کی بیماری میں مبتلا تھا، یعنی اس کی پیاس ختم نہ ہوتی تھی. فذهب ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس تشریف لے گئے. فاشترى تلك الابل، تو انہوں نے خرید لیا وہ اونٹ، من شریک لہو، اور اس کے شریک سے، یعنی وہ ایک سے زیادہ لوگوں کا اونٹ تھا تو ایک شریک سے آپ نے وہ اونٹ خریدا. فجاء الیہ شریکہ، ایک شریک جو تھا وہ آیا، اس نے اپنے دوسرے شریک سے پوچھا کہ یعنی ان اونٹوں کے بارے میں، تو انہوں نے کہا دوسرے شریک نے کہ میں نے تو بیچ دیے. تو دوسرے شریک نے کہا کس کو بیچے؟ فقالا، تو اس نے کہا من شیخ کذا و کذا، ایک اس طرح کے بزرگ کو، ایسی شکل و صورت والے بزرگ کو میں نے وہ اونٹ بیچ دیا. فقالا، تو دوسرے شریک نے کہا ویحک، تیری خرابی ہو، ذاک واللہ ابن عمر، وہ تو اللہ کی قسم ابن عمر ہیں. فقالا، تو وہ کہنے لگا ان شریکی باعث ابلا ہیما، یعنی وہ جو آدمی تھا نا جو دوسرا شریک ہے وہ آیا ابن عمر کے پاس اور کہنے لگا کہ میرے شریک نے بیچ دیا ہے آپ کو پیاس لگا اونٹ، تونس لگا اونٹ جس کی بیماری پیاس کی جاتی ہی نہیں. ولم یعرف کا، اور اس نے آپ کو پہچانا نہیں. قالا فاستقھا، تو ابن عمر نے کہا پھر ہانک کے لے جاؤ اپنا اونٹ. قالا، پھر جب وہ ہانکنے لگا تو فرمایا فلما ذهب يستاقها، یعنی جب وہ ہانکنے لگا اس اونٹ کو، فقالا، تو ابن عمر نے کہا دعها، چھوڑ دو اس کو. ردینا بقضاء رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے خوش ہیں. اور وہ کیا فیصلہ ہے؟ لا عدوا، ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا. سمع سفیان عمرن، اور سفیان نے عمر بن دینار سے سنا ہے. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فروخت کرنے والے کو جانور کا یا اپنی کسی بھی پروڈکٹ کا عیب بتانا چاہیے. وہ جیسے ہم نے پچھلے ہفتے جو کویشچن آنسر سیشن تھا تو اس میں انہوں نے بات کی تھی نا کہ مارکیٹنگ کے اصول جو ہیں وہ سارے ریتھنک ہونے والے ہیں اسلام کے حوالے سے، کہ جو ہمارے ہاں مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ تو وہ مارکیٹنگ ہی نہیں ہے کہ جو اسلام کے حوالے سے جائز ہے، وہ تو حلال ہی نہیں ہے. ایسے چیزوں کو دکھانا جیسے وہ ہے ہی نہیں، سارے کا سارا جھوٹ دکھا کے اور پروڈکٹ کو پتہ نہیں کتنا بہترین دکھا کے تو لوگوں کو پیش کرنا، جبکہ ہمارا
جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ جو اگر آپ کی گندم کا ڈھیر ہے اور اندر کوئی گیلی ہے گندم تو اس کو بھی اوپر رکھو کہ نظر آئے، تو عیب تو سامنے دکھانا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو شریک آیا ہے نا دوسرا والا، اس کو یہ ہوا ہے کہ ابن عمر کو کیوں ہم نے غلط چیز دے دی، تو بیسیکلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، تو ان کو یہ ہوا ہے کہ ابن عمر کو ہم نے غلط چیز دے دی، حالانکہ دھوکہ بازی تو کسی کے لیے بھی کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر بیچنے والا اپنی چیز کا عیب بتاتا ہے، جیسے وہ دوسرا بندہ آیا ہے ابن عمر کے پاس اور اس نے آ کر اپنی چیز کا عیب بتایا ہے، تو اب ابن عمر کے اوپر تھا، ان کو اختیار تھا کہ رکھ لیں چاہے تو اور چاہے تو واپس کر دیں۔ تو اول تو یہ ہے کہ عیب اسی وقت دکھا دینا چاہیے، خریدار اسی وقت فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ کمپرومائز چیز چاہیے یا نہیں چاہیے، پھر اس کی قیمت وہ کم کر دیتے ہیں، مجھے کم قیمت میں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو ٹی سیٹ یا ڈنر سیٹ آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ڈیمیج ہے اور اس کی قیمت کم ہے، اس میں 2 پیالیاں ٹوٹ گئی تھیں، اس کے 2 ساسرز نہیں ہیں اور اس کی قیمت کم کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں لے جاتی ہوں، گھر میں بھی تو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں نا، تو میں لے جاتی ہوں اور مجھے کم قیمت میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے بتانا ضروری ہے۔ اگر نہیں بتایا تو ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب جو خریدار اور فروخت کرنے والا ہے جب وہ جدا ہوتے ہیں تو بے جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے، لیکن اس کیس میں کہ جب خریدار کو پتہ ہی بعد میں چل رہا ہے کہ یہ چیز جو میں خرید کے لے آیا ہوں یہ تو عیبدار ہے، تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو کلیم کرے اور چاہے تو رکھے اور چاہے تو واپس کرے۔ اور بیچنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر بھول چوک سے کوئی عیب دار مال وہ فروخت کر دے تو پھر گاہک کے پاس جا کر معذرت کرے اور معاملہ گاہک کی مرضی پہ چھوڑے، یہ اس کی شرافت اور دیانت کی دلیل ہے۔ اور اگر گاہک درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاملہ برقرار رکھتا ہے تو یہ بھی اس کی فراخ دلی کی علامت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے باعث خیر و برکت بھی ہو۔ اور پھر کتاب الطب میں ہم یہ متعدی مریض والی جو بات ہے، یہ کنٹیجس ہونا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی سے اور لیپر سے اس طرح دور رہنے کا حکم فرمایا کہ جیسے کسی جنگل کے شیر سے تم بھاگتے ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کنٹیجس نہیں ہوتی۔ تو اس میں درمیانہ جو ایک راستہ ہے وہ یہی ہے کہ احتیاط لازم ہے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے، اور پھر اتنا زیادہ بھی اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو یعنی اپنی زندگی کو تنگ نہیں کر لینا چاہیے کہ انسان اس گھر سے نکلنے چھوڑ دے۔ باب بیع السلاح فی الفتنة وغیرها، فتنہ و فساد کے زمانے میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت کرنا۔ وکرہ عمران بن حسین، عمران بن حسین نے ناپسند کیا بیعہ، ان کی خرید و فروخت، فی الفتنہ، فتنے کے زمانے میں۔ بہرحال یہ جو روایت ہے عمران بن حسین والی یہ ضعیف ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عام حنین، حنین کے سال، فأعطاه، تو آپ نے دی ان کو یعنی درعن، ایک زرہ، فبیعت الدرع، تو میں نے بیچا اس زرہ کو، فابتعت به، تو اس کے مال سے میں نے خریدا، مخرفن، ایک باغ، فی بنی سلمہ، بنو سلمہ میں، فإنہ، تو بے شک وہ، لأول مال، پہلا مال تھا، تأثلتہ، کہ جس سے میں نے کوئی جائیداد خریدی، فی الاسلام، اسلام میں۔ تو یہ جو غنائم حاصل ہوتے تھے پھر صحابہ کرام ظاہر ہے کہ ان سے کوئی جائیدادیں بھی خریدتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، گھر بھی بناتے تھے، اور یہ سب کا سب جائز ہے، اسلحے کو فروخت کر لینا جائز ہے۔ بہرحال فتنے کے دور میں کسی ایسے لوگوں کو اس کو فروخت کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جو اس کو مس یوز کریں گے۔
اور یہ سیدنا ابو قتادہ ہیں، اور انہوں نے حنین کے موقع پر ایک کافر کو قتل کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مقتول کا سارا سامان دے دیا تھا، جس میں ایک زرہ تھی. اب سوچئے کہ وہ زرہ کتنی قیمتی ہوگی کہ جس سے انہوں نے پھر پورا ایک باغ ہی خرید لیا. اور امام بخاری نے پھر اس کو مزید کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. اور امام بخاری کا اپنا رجحان یہ ہے کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں ہتھیار فروخت کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے جو جارح ہے، جو جارحیت کرتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی اعانت ہوتی ہے. اور اگر خریدار حق پر ہو اور وہ کسی اوپریسر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے پاس ہتھیار فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات کیمپین چلتی ہے کہ فلاں ملک کی پروڈکٹس کو ہم کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنا ہے، ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنا بند کر دیں، یا اسرائیل کی جو اعانت کرنے والے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں یا جن کا فائدہ ان کو جاتا ہے تو ان کو استعمال کرنا بند کر دیں. تو اس میں کوئی ہمیں حدیث تو نہیں ملتی. اعانت کی چین میں آپ شامل ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم اس چین میں سے نکل آئیں. اور پچھلے دنوں میں یہ ایک یوٹیوب پر سنا، کسی کا ایک وہ اسکالر ہیں، مصری اسکالر ہیں، شیخ مصطفیٰ العدوی، اور بہت ہی ایک ان کا بھی اپنا ایک علم ہے، اور کنٹمپریریز میں اس وقت وہ بہت ہی ایک واضح بات کرنے والے اور سیدھا صاف درست عقیدہ رکھنے والے انسان ہیں. تو انہوں نے کہیں کہا، جب یہ فرانس کا سارا ہوا تو انہوں نے کہا کہ فرینچ پروڈکٹس کو ایجپشن مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ بند کر دیں استعمال کرنا. تو ان کو حکومت نے نظر بند کر دیا، جیل میں ڈال دیا، کچھ دن کے لیے چھوڑ دیا. لیکن ایک وہ ان کو نہ دیا یہ پیغام کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کو فرق پڑتا ہے اس بات سے. آپ ان کی پروڈکٹس استعمال کرنا بند کریں گے، ان کی ریپو بھی خراب ہوگی دنیا میں، اس سے بھی ان کو فرق پڑتا ہے، اور اکنامک جو ان کو ایک دھچکا پہنچے گا اس سے بھی ان کو فرق پڑتا ہے. فرق نہ پڑتا ہو تو ایک کسی مسجد میں ایک کلرک کا یہ کہہ دینا تو اس کو اگنور کریں، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں سے پھر اس کا مطلب ہے کہ فرق پڑتا ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اپنا مال انسان جس کو چاہے فروخت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور امام بخاری اس کی تھوڑی حد بندی کرنا چاہتے ہیں، کس کو فروخت کیا جائے اور کس کو نہ فروخت کیا جائے. اور ابو قتادہ نے جب زرہ فروخت کی ہے تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ہنگامی حالات تھے، لیکن آپ نے قطعی طور پر کسی ایسے شخص کو زرہ فروخت نہیں کی کہ جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا. باب فی الابتار، عطر فروش کا بیان، و بیع المسک، اور کستوری کی خرید و فروخت کا بیان. عطر بنانا، عطر بیچنا، خوشبوئیں بیچنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اور مسک بیچنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہرن کے کان کی جو میل ہے یہ اس سے بنتا ہے، یہ مسک ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح، مثال نیک ساتھی کی، والجلیس السوء، اور برے ساتھی کی، کمثلی، جیسے مثال، صاحب المسک، ایک وہ جو مسک والا ہے یعنی مسک بیچنے والا، وکیر الحداد، اور بھاڑ جھونکنے والا، لوہار کی بھٹی والا. کیر بھٹی، الحداد لوہار کی. لا یعدمک، نہیں ختم ہوگی تجھ سے، من صاحب المسکی، کستوری والے سے، اما تشتریہ، یا تو اس کو خریدے گا،
او تجد ریحہ، یا اس کی خوشبو تو پا لے گا نا، اس کی خوشبو تو سونگھ لے گا نا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی خیر ضرور ملے گی، یعنی ٹوٹل تم بغیر کوئی خیر حاصل کیے نہیں اٹھو گے، لا یعدم کا نہیں ختم ہوگی، یعنی کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اگر نہیں بھی خریدو گے تو آپ کسی پرفیوم کی شاپ میں سے نکلتے ہیں تو آپ کے کپڑے میں سے پرفیوم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی، ٹھیک ہے، اور آپ یا تھوڑا سا ٹیسٹر لے کے تو لگا بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سونگھ بھی لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک بہت ایک خوشگوار آپ کو ایک احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس وقیر الحداد، جو بھٹی ہے لوہار کی، یحرق بدنک، وہ تمہارے بدن کو جلا بھی سکتی ہے، او ثوبک، یا تمہارے کپڑے کو، او تجد من ریحا خبیثۃ، اور یا اس سے ایک بری اسمیل تمہارے کپڑے میں، دھوئے کی اسمیل بعض اوقات آ جاتی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ہیں بڑی امیزنگ اور بڑی ہی خوبصورت ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، اور شاید اس سے بہتر کوئی اور مثال ہو ہی نہیں سکتی آپ کو صحبت کا اثر بتانے کے لیے۔ اور برا ساتھی جو ہے اور برا ماحول عام طور پر لوگوں کو برا بناتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بچے جب ڈیویٹ کرتے ہیں، جیسے ایک خاص جیسے او لیول، اے لیول، اور اس ایج کو پہنچتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ جو فیکٹر ہے وہ پیئر پریشر کا ہوتا ہے، کہ ان کے ارد گرد بچے ایسے ہوں کہ جو ان کو ایسا ماحول فراہم کریں، ایسی صحبت ان کو ملے کہ بچے خود جو ہے وہ اپنے ایمان کو کمپرومائز کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا صحبت اچھی اختیار کرنا جو ہے، آپ چاہے اس ساتھی کو سارا وقت وہ آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا ہو، چاہے لیکن آپ کبھی اس کی مجلس میں بیٹھیں اور اٹھ کے گھر آ جائیں، وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا، صرف اس کے ہاں ہو آنا ہی آپ کو فائدہ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح برا ساتھی، اس کے ہاں چکر لگا لینا بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کستوری پاک ہے اور اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اور امام حسن البصری کستوری کی کراہت کے قائل ہیں اصل میں، اور امام بخاری نے ان کی بھی تردید فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نا موقف، یہ حق پر مبنی نہیں ہے۔ اور کستوری لی کہاں سے جاتی ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ ان کے ہرن کے کان کی میل میں سے نکالی جاتی ہے، دوسرا ایک اور جو اس کا ہے وہ یہ ہے ہرن کے خون سے لی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خون بہتا ہوا جو ہے وہ حرام ہے تو لہٰذا یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کوئی ٹریٹ کیا جاتا ہے کیمیکلی یا جمایا جاتا ہے تو وہ جم کے مہکنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ ایک اسلامک کانسیپٹ ہے نا استحالہ کا، اسلامک فقہ کا کانسیپٹ ہے کہ ٹوٹل کیمیکل چینج جو ہے وہ اس حرمت کو حلت میں بدل دیتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کسی نمک کی کان میں جاتے ہیں، ادھر کسی زمانے میں کوئی سور گھس گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ وہیں پہ مر گیا، وہ وہیں پہ کیمیکل چینجز ہوتے 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 وہ شیپ میں سور ہے لیکن وہ نمک بن چکا ہے، ٹوٹل نمک ہے، اس کو آپ توڑتے ہیں سب، صرف اس کی شیپ جو ہے وہ مولڈ ایسے ہوا ہے کہ جیسے سور ہے، لیکن وہ نمک بن چکا ہے تو وہ حلال ہے، کمپلیٹ کیمیکل چینج۔ اور اس میں یہ پورا اسلامک فقہ کا یہ جو حلال اور حرام فوڈ کا ہے نا، اور اس میں یہ فتاویٰ کہ کون سا فوڈ حلال ہے کون سا نہیں ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا میں خاص طور پر اس پہ بہت کام ہو رہا ہے کہ کیا واقعی کیمیکل چینج پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایک ایک جو فوڈ آئٹم ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ فوڈ کلرز بھی جو ڈالتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ وہ انسیکٹس جو ہے نا، ایک ریڈ کلر کا انسیکٹ ہوتا ہے جس کو وہ اس کا مریدہ سا بنا کے تو اس کے وہ ڈالتے ہیں، تو وہ ریڈ فوڈ کلر استعمال کرتے ہیں آرگینک، تو کیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ تو وہ جب ٹوٹل کیمیکل چینج ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر چیز حلال ہو جاتی ہے، اور اس پر پورا باقاعدہ دیکھا جاتا ہے لیبز میں کہ کمپلیٹ کیمیکل چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو جب کمپلیٹ کیمیکل چینج ہو گئی، ہرن کا خون جو ہے وہ جم کے مہکنے لگ گیا، اس کی ساری پراپرٹیز چینج ہو گئی ہیں نا، خون ایک اور چیز ہے، کستوری اور چیز ہے، اور بنا اسی سے ہے، لیکن کیمیکلی اب اس میں کوئی ٹریس ہی باقی نہیں رہ گئی اس خون کی، تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کستوری پاک ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور جو لوگ اس کی تجارت کو ناجائز خیال کرتے ہیں اور اسے نجس کہتے ہیں
تو وہ اس حدیث کو پھر یعنی اس حدیث کے اگینسٹ ہے ان کا موقف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی چیز کے ساتھ اس کو ایک تشبیہ دی ہے، اور اگر وہ خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کیوں دینی تھی؟ ٹھیک ہے، مسک کے ساتھ۔ بابو ذکر الحجام، حجام یہ عام باربر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں تھا اور میں صرف حدیث پڑھنے کا مجھے شوق ہوتا تھا اور میں کبھی کوئی حدیث کی کتاب کھول لیتی تھی، تو جب کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا تھا تو یہ میں نے حدیث پڑھ لی اور میں نے کہا کہ یہ بال کٹانے والی، یہ باربر، ان کا پیشہ حرام ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ میں اس قدر کنفیوز ہوئی، اور یہ واقعی پھر اس کا یہ بھی ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو استاد سے ضرور پڑھنا چاہیے اور چیز کی جو ہے وہ تہ تک پہنچنا چاہیے، ورنہ تو اپیرنٹ کئی چیزیں انسان کو کنفیوز کرتی ہیں یا نعوذ باللہ مس گائیڈ بھی کر سکتی ہیں۔ تو ہجامہ کرنے والے کا بیان، سینگی لگانے والے کا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حجم ابو طیبہ، ہجامہ کیا ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فامر له، تو آپ نے حکم دیا ان کے لیے، بساع من تمر، ایک سا کھجوریں دینے کا، یعنی ایک طرح سے ان کی اجرت کے طور پر۔ وَأَمَرَ أَهْلَهُ، اور وہ غلام تھا نا، ابو طیبہ جو تھے یہ غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کے جو مالکان تھے نا ان کو حکم دیا أَن يُخَفِّفُوا، کہ کمی کر دیں، من خراجی، اس کے خراج میں سے۔ خراج یہ ہوتا تھا کہ جو غلام کچھ بھی ہنر رکھتا تھا وہ کماتا تھا، اور کما کے جو وہ لاتا تھا وہ ایک پرسنٹیج ہوتی تھی جو اس نے مالک کو دینی ہوتی تھی۔ کچھ وہ خود رکھ سکتا تھا اور مالکان جو ہے وہ اپنی مرضی سے خراج لگا لیتے تھے، کیونکہ وہ جو کارپینٹر ہے نا وہ ان کی پروڈکٹ ہوتا تھا، وہ اس کو انسان تو وہ ہوتے ہی نہیں تھا کہ اس کے اپنے کوئی حقوق ہوتے۔ سلیوری میں یہ چیز تو تھی، تو اسلام نے اسی طرح آہستہ 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 سلیوری کو ایبالش کیا ہے، ان کے حقوق بڑھا بڑھا کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے گھر والوں کو کہا، اس کے مالکان کو، کہ اس کا خراج کم کر دو، یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لیتے ہوں اور اس کی محنت کا اس کو کچھ بھی نہ ملتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفارش کی مالکان سے، تو یہ بھی جائز ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجامہ کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، اور اجرت دی اس کو جس نے حجامہ کیا تھا، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، اور اگر حجامہ کی اجرت دینا حرام ہوتا، لم یعطیہ، تو آپ نہ دیتے اس کو۔ تو اس حدیث سے جو ہے نا لوگوں کو جو ایک اشکال تھا، اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ ایک جو تھے انہوں نے حجامہ کے جو اوزار تھے وہ انہوں نے توڑ ڈالے تھے اپنے غلام کے، تو بیسکلی اس پیشے میں قباحت نہیں ہے، لیکن اس سے کسی سٹیج پر، کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، اور اس کی اجرت سے بھی، کیونکہ عام انسان جو ہے وہ اس سے ذرا کراہت کرتا ہے، خون نکلتا ہے اور سارا وہ جو اس کا سلسلہ ہے، اور لیکن سینگی لگانے اور اس پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ علاج کا ایک طریقہ ہے۔ اور معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہاں بھی فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو حجامہ کروانے کی تلقین کیجیے، اور اگر یہ مزدوری حرام ہوتی تو آپ نہ دیتے۔ اور یہ جو حجامہ کا ایک طریقہ ہے، یہ بڑا ایک افیکٹو طریقہ علاج ہے اور بڑا قدیم ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا ایجاد کردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑے اینشنٹ زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ عربوں کے ہاں بھی اس کا عام رواج تھا، اور اس کے کئی طریقے بھی تھے۔ ایک وہ جو ہارن سا جو اینیمل ہارن ہوتا ہے اس کا وہ لگایا جاتا ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں نا تو آپ کو کئی طریقے نظر آئیں گے۔ پھر اسی طرح سے وہ جونکیں لگائی جاتی تھیں جو کہ خون چوستی تھیں ایک خاص جگہ پر،
جونکیں لگائی جاتی تھیں۔ باب التجارتی فیما یکرہ لبسہ للرجال والنساء، ایسی اشیاء کی تجارت جن کا استعمال مردوں اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بکر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، بحلت حریر، ایک حلہ جو کہ ریشم کا تھا، او سیراء، یا ایک یعنی جوڑا تھا، فرآہا علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا اس جوڑے کو ان پر، یعنی انہوں نے پہن لیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، انی لم ارسل بہا الیک لتلبسہا، یہ میں نے آپ کو اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو پہن لیں، انما یلبسہا، اس کو تو وہ پہنتا ہے، من لا خلاق لہ، جس کا جنت میں یا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، انما بعثت الیک، میں نے یہ آپ کو اس لیے دیا تھا، لتستمتع بہا، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ایک کسی سچویشن میں حرام ہوتی ہے لیکن وہ فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتی۔ سلک فی نفسی ہی حرام نہیں ہے لیکن مردوں کے پہننے کے لیے حرام ہے، تو مرد حضرات اس کو اپنے دے سکتے ہیں، اپنے گھر والی خواتین کو بھی دے سکتے ہیں، بیچ کے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ سلک فی نفسی ہی حلال۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو چیز فی نفسی ہی حلال نہ ہو، فار ایگزامپل آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی نان مسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ اب نان مسلم ہے، اس پر شراب حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ پر شراب کو حرام کنسیڈر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آرڈر کرتا ہے، آپ نے پے کرنا ہے، تو کیا وہ آپ کے لیے حلال ہے؟ وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شراب جو ہے وہ فی نفسی ہی حرام ہے، وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف وہ چیز حرام ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ریشمی جوڑا تھا یہ اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا جو مکہ میں رہتا تھا، تو لہٰذا یہ جو ڈفرینسیشن ہے نا یہ کرنی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنين رضی اللہ عنها انها اخبرته، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خبر دی قاسم بن محمد کو، اور یہ کون ہے؟ قاسم بن محمد کون ہے؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر، ٹھیک ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہ بھتیجے ہیں اور مدینہ کے جو بڑے بڑے فقہاء تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی ہی چین ہے چھوٹی۔ امام بخاری کے استاد عبداللہ بن یوسف، عبداللہ بن یوسف سے امام مالک، امام مالک سے نافع، اور نافع سے قاسم بن محمد، اور آگے عائشہ، چھوٹی سند۔ انہا اخبرت، کہ انہوں نے بتایا، انہا اشترت، کہ انہوں نے خریدا، نمرقتن، ایک تکیہ، فیہا تصاویر، اس میں تصویریں تھیں، فلما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب دیکھا ان تصویروں کو یا اس تکیے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قام علی الباب، آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، فلم یدخلہ، اور آپ داخل ہی نہ ہوئے گھر میں، فعرفت فی وجہہ الکراہہ، اور میں نے دیکھ لیے، پہچان لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں کراہت کے، ناپسندیدگی کے اثرات، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں توبہ کرتی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، ماذا اذنبت، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ آپ دیکھیں کہ ذہانت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں گھر کے اندر نہیں داخل ہو رہے، کوئی وجہ ہے، کچھ میں نے غلط کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما بال هذه النمرقہ، اس تکیے کا کیا کام ہے یہاں پر، یہ تکیہ کیسا ہے؟ قلت، میں نے عرض کی، اشتریتها، میں نے خریدا ہے اسے، کتنی پیاری سی بات ہے، کہیں خریداری کر کے لے آئی ہیں، لکا، آپ کے لیے، لتقعد علیہا، خریدنے کی نیت بھی اچھی ہے کہ آپ اس پہ بیٹھیں گے، وتوسدها، اور آپ اس پر ٹیک لگائیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اصحاب هذه الصور، یہ تصویریں بنانے والے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعذبون، عذاب دیے جائیں گے، فیقال لهم، تو ان سے کہا جائے گا، احیوا ما خلقتم، زندہ کرو ان چیزوں کو جو تم نے بنائی، احیوا ما خلقتم، زندہ کرو ان چیزوں کو جو تم نے بنائی، وقال، اور فرمایا، ان البیت الذی، آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیلڈ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اس وقت تصویروں کے بارے میں، کہ وہ گھر جس میں فیہ الصور، تصویریں ہیں، لا تدخلہ الملائکہ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس حدیث میں ایک تو مکروہ چیز کی اس قسم کا بیان کیا گیا ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے، جبکہ پہلی حدیث میں صرف اس چیز کا ذکر تھا جو صرف مردوں کے لیے مکروہ ہے یا ناجائز ہے۔ اور جو باب کے ساتھ مطابقت ہے وہ اس طرح ہے کہ تصویر والا کپڑا مرد اور عورت دونوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کی خرید و فروخت کو برقرار رکھا، آپ نے بیع کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا، آپ نے سیدہ عائشہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس بیع کو فسخ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تصویر کشی جو ہے وہ حرام ہے، تصویر بنانا، پورٹریٹس بنانا، بعض علماء کے نزدیک فوٹوگرافی بھی اسی ضمن میں آتی ہے، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ فوٹوگرافی جو ہے وہ اس سے ذرا فرق ہے، اس لیے کہ وہ عکس ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ عکس اور نو عکس کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لیکن جو جواز کے قائل ہیں نا کیمرہ والی تصویر کے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ چلیں آپ نے پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچوانی ہے، وہ تو آپ کی مجبوری ہے نا، یا آپ کبھی کبھار کوئی تصویر کسی یادگار کے لیے آپ کھینچ لیتے ہیں، لیکن ان کو گھروں میں لگا لینا، ان کو فریم کرانا، ان کو اپنے ٹیبلز پہ رکھنا، ان کو اپنی دیواروں پہ لگانا، ٹھیک ہے، یہ بہرحال یہ ان کے ہاں بھی اس کا جواز نہیں ہے، جو فوٹوگرافی کو جائز کہتے ہیں ان کے ہاں بھی اس کا جواز نہیں، اور دوسرے کچھ علماء جو ہیں وہ تو ہر قسم کو ہی اسی کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ جو وعید ہے یہ صرف بنانے والے کی نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والے کی بھی۔ اور کتاب البیوع میں کیوں آئی ہے کہ خرید و فروخت پھر بھی جائز ہے؟ اس لیے کہ اب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی گئی ہے کہ جیسے وہی تکیہ جو ہے وہ پھاڑ کر اگر اس کا رگ بنا دیا جائے، اگر اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیا جائے کہ جو کہ ایک ڈیگریڈنگ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک بات کا خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں پرسنل سی بات ہے، مجھے کہنی چاہیے یا نہیں، میرے بہت پرانے کو تقریباً کئی بہت سال پہلے ڈیکیڈز اگو میرے والد کہیں باہر گئے اور وہ ایک رگ لائے، وہ سلکن رگ تھی اور اس کے اوپر نا خوبصورت گھوڑے ووون تھے، اس کے اوپر نا پرنٹ ہوئے ہوئے تھے اور بہت ریئل۔ اچھا اب اس کا کیا کریں، وہ پڑھی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پڑھا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا کریں۔ اب بالآخر میں نے اس کو ایک زمین پر ایک جگہ پر بچھا کے اس کے اوپر ایک ٹیبل رکھ دی کہ وہ نا وہ صرف سائڈوں سے وہ نظر آتا ہے اور یہ کہ اس کے اوپر وہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اس طرح کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو بعض فقہا جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کو کسی ڈیگریڈنگ جگہ پہ رکھ دیں، وہ دھلیں، ان کے اوپر پیر آئیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے جو یہ لے آتے ہیں، یہ جو فیروز کے مجسمے لے آتے ہیں، تو وہ بھی کسی نے کہا کہ انہوں نے ڈرائنگ رومز میں لوگوں نے ایسی جگہوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اول تو یہ کہ وہ لانے ہی نہیں چاہیے، معذب ایک قوم ہے جس پر عذاب ہوا اللہ تعالیٰ کا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو ان چیزوں کو ہم نے ایلیویٹ نہیں کرنا۔ لیکن اگر آپ لے ہی آئے ہیں اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کا کیا کریں، تو پھر آپ اس کو کسی بھی گریڈنگ ایسے جگہ پہ رکھ دیں کہ جہاں وہ نہ وہ نظر پڑے
اور نہ ہی وہ کسی ایلیویٹڈ جگہ کے اوپر ہے، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ جو فقہاء ہیں انہوں نے اس کی یہ کچھ حل نکالے، تو لہٰذا کوئی ایسی چیز ہو نا جو آپ کے پاس ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ اس کا کیا کریں، اور وہ مخلوق ہو، وہ اوریجنل ہو بہو مخلوق ہو، یعنی جو ڈریگنز اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ اس میں نہیں آتے، کیونکہ وہ خیالی مخلوقات ہیں۔ تو جو اصل مخلوق ہے اور ہو بہو بنی ہوئی ہے، تو اس کو کسی طریقے نا اس کو ڈی فارم کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے اس کو اوپر اس کا سر قلم کر دیں، یا کوئی ایسا کچھ کر دیں کہ جس سے اس کی ڈیفارمیٹی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ میری ایک بہنوں جیسی بڑی اچھی میری ایک کزن ہے، تو انہوں نے کوئی کپڑے سلوائے، تو جو ڈیزائنر تھی اس نے مور بنائے، اور موروں کے نا اس نے وہ بھی بنا دی اوپر سر بھی، وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے وہ ادھیڑ دیا، سر ادھیڑ دیا اوپر سے۔ تو بہرحال یہ جو ہیں یہ خواتین کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔